حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ بھائی کیا صورتحال ہے صحت سے متعلق اس بچی کی۔ تو حسن، یہ جگر بھی بتایا جا رہا ہے متاثر ہے، خون کی گردش بھی اس طریقے سے نہیں ہے اور اسی وجہ سے بلڈ پریشر کبھی اسپائک کرتا ہے، کبھی بہت گر جاتا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی اشفاق کی یہ بچی کی جو میڈیکل رپورٹ کروائی گئی، بہت حیران کن چیزیں سامنے آئی اور بہت افسوسناک چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جسم میں بچی کی خون کی گردش جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے اور ساتھ ہی جگر متاثر ہوا ہے، بلڈ پریشر گرتا جا رہا ہے، ذہنی توازن جو ہے وہ نارمل نہیں رہا، ڈر، خوف اور شدید زخموں کے باعث لڑکی بات کرنے سے بالکل مکمل طور پر قاصر ہے، شدید انفیکشن کی وجہ سے لڑکی کی جسم پر شدید سوجن ہے اور ابھی میرے ان کے ماموں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بچی آئی سی یو میں اسٹل ایڈمٹ ہے اور اس کے سر پر اتنی گہری چوٹیں ہیں کہ اس کا سٹی اسکین کروایا گیا ہے، گردن کی ہڈی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہوئی ہے اور اس بچی کو اس حد تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ پسلیاں تو فریکچر ہوئی ہیں اور جب وہ فریکچر ہوتا تھا اور وہ چلاتی تھی کہ مجھے جو ہے وہ پین ہو رہی ہے یا میرا جو بون ہے وہ فریکچر ہوئی ہوئی ہے تو اس کو باہر پھینک دیا جاتا تھا، اس حد تک برداشت کرتی رہی ہے بچی اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور جتنے دن گزر چکے ہیں اس بچی کے علاج کے لیے فوج ربا انکشافات ہو رہے ہیں اور بڑی حیران کن تشدد کی کوئی ایسی مثال سامنے نہیں آئی ہے کہ جس حد تک اور اتنی کم عمری میں اس بچی کو تشدد کا اور برے طریقے سے نشانہ بناتا بتائی جا رہی ہیں، جو زخم بتائے جا رہے ہیں، جگر متاثر، آپ نے کہا کہ فریکچر، ہڈی، سر متاثر، تو یہ کتنے عرصے میں یہ سارے تشدد، یہ رپورٹ اس بارے میں کچھ بتا رہی ہے؟ یہ تشدد کا ڈیوریشن کیا رہا، کتنے ٹائم اس پر یہ تشدد ہوتا رہا اور پھر اس کا علاج بھی نہیں کرایا گیا؟ صدف، یہ جو انہوں نے تشدد کا ڈیوریشن بتایا اور ابتدائی رپورٹ میں جو بات سامنے آئی ہے کہ یہ 6 مہینے تک یہ بچی تشدد کا شکار رہی ہے اور تشدد جب کیا جاتا تھا تو اس کو علاج بھی نہیں کروایا جاتا تھا اور سب سے حیران کن بات جس میں ڈاکٹرز بہت حیران ہیں کہ اس بچی نے بہت چیزیں برداشت کی، حالانکہ جس لیول کا تشدد اس بچی پہ کیا گیا کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے اور اس حد تک اسے برداشت کیا اور اتنی چیزوں کو، اور ہڈیاں تو چلیں ٹھیک ہے وہ فریکچر ہوتی رہیں، جسم اس حد تک گھاؤ ہے کہ آپ کو جس طرح ہم اکثر بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز ایک وائرس ہوتا ہے کہ جو زخم ہوتا ہے اس کا علاج نہ کروایا جائے یا زخم خراب ہو جائے تو اس کے اندر ایک وائرس پیدا ہو جاتا ہے جس کو عام لفظوں میں کوئی کیڑا کہتے ہیں کہ جو کہ زخم کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ تک پڑ چکے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کو علاج پرسکرائب کیوں نہیں کر رہا ہے کہ کیا اس کی ٹریٹمنٹ کیا جاری ہے، کیا اس کا بہتری اس کی صحت پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹرز کی 12 رکنی ٹیم جو ہے وہ جودت سلیم پروفیسر ہیں، ان کی سربراہی میں کام کر رہی ہے، کوشش تو پوری کر رہے ہیں۔ پہلا اجلاس ہوا کل بورڈ کی میٹنگ کا اور اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہے جو ابتدائی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ابھی جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بچی کو جو سنگین مسائل ہیں جس میں اس کا خون کی گردش رک چکی ہے اور خون کی گردش رک جائے اور جگر مکمل انفیکشن ہو جائے تو پھر یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو وہ جو زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں ان کو پہلے حل کیا جائے بجائے کہ یہ چوٹیں ہیں ان کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو، شی از اے فائٹر اور بڑی چیزیں برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم کرے، اس کو صحت عطا کرے۔ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ صاحب اولاد نہیں ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے لوگ ہیں اس بچی پہ اتنا، مطلب ایسا کیا اس نے کر دیا تھا کہ اتنا مارا پیٹا کہ اس کا جگر متاثر ہے، اس کی خون کی جسم میں گردش نہیں ہو رہی، اس کی ہڈیاں جگہ جگہ سے فریکچر ہے، اس کا منہ سوجا ہوا ہے، مطلب اب یہ بچی ایسا، ورنہ آپ فوری امیڈیٹ طبی امداد ملے تو بچہ یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ بچی اتنے دن سے آئی سی یو میں ہے اور اس کے ابھی تک علاج کے بارے میں نہیں معلوم ہو سکا، اس کے زخم میں کیڑے پڑ گئے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ دیکھا جا رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کے ساتھ مکافاتی عمل کیا ہوگا۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا، اللہ کی لاٹھی کہا جاتا ہے، بے آواز ہے، یہاں پر انصاف اس کو انشاءاللہ ملے گا، کوشش یہی ہے، لیکن ماضی میں کچھ اس حوالے سے ٹریک ریکارڈ ہمارا اچھا نہیں ہے۔ میں بار بار حوالہ دیتا ہوں 2016 کے کیس کا جس میں جج صاحب کو سزا ہوئی، ان کی فیملی کو 3 سال کی، پھر وہ 1 سال پہ کنورٹ ہوئی، اللہ خیر صلی اللہ، طیبہ تشدد کی سب کو یاد ہوگا، اس کے بعد بھی جتنے کیسز ہوئے کیا اس کا ہوا، ابھی وہ نور مقدم والا معاملہ آپ دیکھ لیں اس کا کیا ہوا۔ معاشرہ میں اتنے بے حس ہو گئے ہیں کچھ لوگ جن معاشروں میں سزائیں نہیں ہوتی صدف عبدالجبار، اس معاشروں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ نور مقدم کے معاملے کا کیا ہوا؟ کچھ ہوا ابھی تک؟ جب تک میڈیا پہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ، میں اسی لیے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ریاست اس معاملے میں مدعی بنے، کیونکہ اس کی بچی کی والدہ کو تو پریشرائز کر کے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میڈیا کی توجہ اس پہ سے ہٹی تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو یہ ہے کہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی۔ انصاف نہیں ملنا۔